یہ ہے مرتا ہے اسے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑایا جاتا ہے یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے، مگر اسی بھارت میں تیسری قسم ان لوگوں کی بھی ہے۔ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد میں اسے عزت کے ساتھ میں غسل دیا جاتا ہے، پرانا کپڑا اتارا جاتا ہے، نیا کپڑا اس کے بدن پہ ڈالا جاتا ہے۔ پہلے کبھی کبھار نہاتا تھا، تنہا نہاتا تھا، آج تنہا نہیں، چند لوگ مل کر کے اسے غسل دیا کرتے ہیں۔ اگر بدن پہ ہاتھ تیز لگ جائے تو دوسرا برابر میں کھڑے ہونے والا شخص کہتا ہے نہیں بھائی جان آپ کو معلوم نہیں، حضور نے فرمایا اگر مردے کے بدن پہ ہاتھ زور سے لگے تو مردے کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ آج اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کل تک تیرے بدن پہ کسی کا تھپڑ لگے یا تیرے بدن پہ کسی کا کوڑا لگے یا پتھر لگے تب لوگوں کو اتنا تیرا خیال نہیں تھا جتنا آج موت کے تختے پر تیرا خیال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہاتھ بدن پہ زور سے لگے تو برابر میں کھڑے ہونے والا کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ، اس کے بدن پہ ہاتھ زور سے نہ رکھو، اس لیے کہ بدن پہ ہاتھ طاقت سے رکھو گے مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اب میں پوچھتا ہوں او مرنے والے مجھے یہ تو بتا آخر یہ مقام تجھے کیسے مل گیا کہ پہلے تو تنہا نہاتا تھا، آج چند لوگ مل کر کے تجھے غسل دے رہے ہیں۔ پہلے کبھی کبھار عطر سے معطر ہوا کرتا تھا، آج باضابطہ اہتمام تیرے عطر کا کیا جا رہا ہے، تجھے عطر سے معطر کیا جا رہا ہے۔ اور یہی تک نہیں، جب عطر سے معطر کر لیا گیا، پرانا کپڑا اتارا نیا پہنا دیا گیا، اب عزت کے ساتھ میں چارپائی پہ لٹا دیا اور چارپائی پہ لٹا کر کے ایک مدینے یا مکے شریف کی چادر کو بدن پہ ڈالا، اس کے بعد اس کے اوپر گلاب کے پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ اب عزت سے چار کاندھوں پہ اٹھا کر اب اس مرنے والے کو قبرستان کی اندھیری کوٹری میں لے جایا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، اگر بیٹے کا جنازہ ہے تو باپ دہاڑے مار کر رو رہا ہے، اگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا رو رہا ہے، بھائی کا جنازہ ہے تو بھائی رو رہا ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر دشمن کا بھی جنازہ ہو تب بھی اس دن دشمن کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتا ہے اگرچہ میرا دشمن تھا لیکن اس وقت میں اس کے ہاتھ اٹھ کر اٹھتے ہیں اور عرض کرتا ہے مولا دشمن تو تھا لیکن اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ اب تاریخ کا وہ چڑھ کر بھی ملاحظہ کر لو، انسان چلا ہے، اس کے جنازے کو گھر کے اندر سے لے جاتا، دروازے سے قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ بیٹے کا جنازہ ہے تو باپ رو رہا ہے، باپ کا جنازہ ہے بیٹا رو رہا ہے، تمام رشتے دار رو رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو کا سیل روا جاری ہے۔ ادھر بیٹی ہے، بیٹی بھی دامن پھیلا پھیلا کر رو رہی ہے، جس کا سہاگ اجڑا ہے وہ عورت بھی اپنے آنسوؤں کو اپنے قبضے میں لینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ بہنوں کی آوازیں الگ بلند ہو رہی ہے، بیٹیوں کی آوازیں الگ بلند ہو رہی ہے۔ اب میں مرنے والے سے پوچھتا ہوں اور مرنے والے مجھے یہ تو بتا آخر کیوں جا رہا ہے تو اپنے باپ کو رولا کر کیوں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اپنے بھائی کو رولا کر کیوں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اپنے بیٹے کو رولا کر کیوں جا رہا ہے؟ تو مرنے والا جواب دے گا تو مولانا حسین نظر منظری یاد رکھنا جب میں اس دنیا میں آیا تھا اس وقت میں کنڈیشن یہ تھی میں رو رہا تھا اور میری آمد پر میرا باپ خوشیاں منا رہا تھا، میں رو رہا تھا، میرا چچا خوشیاں منا رہا تھا، میں رو رہا تھا، میرا دادا خوشیاں منا رہا تھا، میں رو رہا تھا، تمام رشتے دار خوشیاں منا رہے تھے۔ تو میں نے کہا آج کس کنڈیشن میں جا رہا ہے تو مرنے والا جواب دیتا میں اس لیے میں آج مسکراتے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا باپ کو رلا کر تو مسکراتے جا رہا ہے، تیری بیٹی کی آواز بلند ہو رہی ہے تو مسکراتے جا رہا ہے، تیری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہے، تیرا بیٹا دہاڑے مار کر رو رہا ہے، ان سب کو رلا کر مسکراتا کیوں جا رہا ہے؟ تو مرنے والا جواب دیتا اس لیے مسکراتے ہوئے جا رہا ہوں، میں جب سے پیدا ہوا، پیدا ہو کر جوان ہوا، جوان ہو کر
شادی ہوئی، شادی ہو کر بچے ہوئے، اور میری رات دن محنت کرتے رہا، دن نکلا کام میں مصروف ہو گیا، شام آیا تھکا تھکایا، آ کر بستر پہ کھا کر لیٹ گیا، یہی زندگی کا معمول چلتے رہا۔ میں نے زندگی کی 50 یا 60 بہاریں دیکھ لی، لیکن کبھی موقع نہ ملا کہ میں مصطفیٰ کے روضے پہ حاضر ہو جاتا، کبھی موقع نہ ملا مصطفیٰ کے آستانے پہ چلا جاتا۔ تو میں نے کہا تو مرنے والے کہنا کیا چاہتا ہے، تو مرنے والا جواب دیتا، میں کہنے کا مقصد یہ ہے میں مسکراتے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے جیتے جی مدینہ تو نہیں دیکھا، لیکن مر کر اب میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے ملے گا۔ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قبر میں حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پتہ ہی چلتا ہے۔ اچھا بتاؤ، دل لگ رہا ہے آپ کا؟ جی جب ارے ابھی کیا ہوا، اب تو لگے گا انشاءاللہ۔ اور حضور کے ذکر میں دل نہ لگے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ کائنات میں حضور سے اچھا کسی کا دوسرے کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ علامہ آلوسی اسی کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ موت کو اللہ نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تھوڑا دل لگا سنیو، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی کس نے پیدا کیا بھائی؟ ارے اونچا بولو، کس نے پیدا کیا؟ اب یہ بتاؤ، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کس کی نعمت ہے؟ اونچا بولو، کس کی نعمت ہے؟ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بولو، اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی بھی اللہ کی نعمت، موت بھی اللہ کی نعمت۔ آپ کہیں گے حسنین رضا منظری زندگی تو نعمت ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ موت کس بنیاد پر نعمت ہے؟ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں موت بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ موت اس بنیاد پر اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کی جیتے جی نبی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اس لیے نعمت ہے۔ انسان مرتا ہے تو نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ موت اللہ کی ارے نعمت ہے نہیں ہے؟ بولو، موت اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ہے۔ اب سوال یہ ہے پروردگار اگر زندگی دی تھی تو موت نہیں، موت ہوتی تو زندگی نہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی، لیکن علماء کہتے ہیں نہیں نہیں، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے جنازے کو ہم اپنے یہاں سے لیتے ہیں، میت کو نکالا، گھر سے نکالا، نکالنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گئے، قبرستان جانے سے پہلے ایک عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے جنازے کی نماز۔ پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے تو کہیں کہیں یہ دیکھا ہے اگر 1000 لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو 500 لوگ ہی پڑھتے ہیں اور باقی 500 پہلے سے دائیں بائیں راستہ پکڑ لیتے ہیں۔ بتائیے، ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ اور تمہارے یہاں بھی یہی ہوگا؟ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی، آپ جنازے میں آئے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے آنے کا؟ اگر چہرہ دکھانا گھر والوں کو مقصد ہے تو آپ نے دکھا دیا، واپس جاؤ۔ اور جب ساتھ میں جنازے کے چل ہی رہے تو میت کا یہ حق ہے کہ جب جنازے میں چلیں تو کم از کم اس کے لیے جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ کیا کام کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے دفن کرنے سے پہلے۔ نماز پڑھتے ہیں۔ موضوع اتنا خشک ہے تو اس میں میں کچھ تو کر ہی نہیں سکتا، ریئل باتیں